العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری گفتگو سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر اور جامعہ صدیق اکبر چاہ شاہ والا مدرسے کا یہ سالانہ اجتماع بھی ہے اور ختم قرآن پاک کی تقریب بھی ہے۔ اس مسجد کی جب سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی، حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ حضرت نے وقت عنایت فرمایا، یہاں پر آ کر آپ نے اینٹ رکھی اور اس وقت مجھے ایک جملہ فرمایا، بھئی انہیں کوئی میں نہ چھوڑ دے میں رابطہ ہی نہ ڈال رکھی۔ اس وقت سے اس وقت تک میں اس عمل کو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، طلباء کی تقریب ہوتی ہے یا ادارے سے متعلق کسی قسم کا صلاح مشورہ ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی حاضری ضرور لگواؤں۔ جب سے یہ اجتماع اور یہ تقریب، پہلے سال جب مفتی ساجد صاحب جس وقت مسجد کا کام ہو رہا تھا تو پھر اس کی ضرورت تھی کہ ہم یہاں کھڑا کس کو کریں۔ آپ یقین جانیے کہ میں دعا استخارہ پڑھتا رہا کئی دن۔ میرے اپنے کئی عزیز حافظ، قاری اور عالم تھے، لیکن اللہ نے دل میں مفتی محمد ساجد صاحب کا نام ڈالا، ہم نے ان کا انتخاب کیا اور انہوں نے یہاں بیٹھ کر ایک بہت بڑی محنت کی ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب پہلا رمضان یہاں تھا اور تراویح پڑھی گئی تو ایک مفتی صاحب پڑھانے والے تھے، ایک چاچا یعقوب مرحوم بوڑھے سے ایک بابا ہوتے تھے ہمارے یہاں، وہ پڑھنے والے تھے، ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی اور ہوتے تھے۔ آج اس کا نظارہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50-50، 60-60، 40-40 آدمی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی اس درسگاہ میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ بچے جنہوں نے 14 تھے 18 تھے جی، وفاق المدارس العربیہ کے امتحان میں کامیابی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جب سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے سربراہ بنے ہیں تو حفظ پر انہوں نے اور زیادہ سختی کر دی ہے۔ تمام بچوں نے سب سے اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اتنی تعداد میں طلباء تھے کہ مختلف جگہوں پر مفتی صاحب نے جا کر وہاں ان بچوں کے قرآن سنانے کی جگہ بنائی۔ جو بچ گئے ان میں سے 3-4 ایسے ساتھی تھے جنہوں نے یہاں مدرسے کے ان قبروں میں قرآن پاک سنایا۔ مفتی صاحب اپنی ساری توانائی اسی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ، کل اس کا اختتام بھی ہے، باقاعدہ روزانہ مستورات کے لیے خلاصہ قرآن کے طور پر، جن میں عقائد بھی، مسائل بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو عورتوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں 200 سے 250 کے لگ بھگ مستورات شریک ہوتی ہیں۔ اب بھی آپ کے سامنے اتنے بچوں کے انعامات، ان کی تقریبات اور پھر ان کے والدین اور ان کے اعزاء کو بلوایا گیا، یہ ایک بہت بڑی کارکردگی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا
تو ایک پتھر بچ گیا تھا. اس پتھر کو انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں یوں مسلا، وہ ریت کے بورے کی طرح ہو گیا. پھر اللہ کے حکم سے اسے یوں کر کے چاروں طرف کر کے پھونک ماری. جس کا جو ذرہ جہاں جا کر پڑا ہے، جب تک وہاں مسجد نہیں تعمیر ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی. گویا یوں سمجھیے یہاں پر بھی وہ ذرہ پڑا تھا. یہ اب اتنی رونق دیکھتے ہیں. یہ بھائی خالی صاحب پیچھے پتہ نہیں بیٹھے ہیں، اٹھ گئے ہیں، حاج صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. یہ علاقہ بستی سے ہٹ کے جنگل تھا. بستی وہاں تھی، وہ سامنے اس طرف، اس کی مسجد بھی وہاں اندر تھی. تو ان لوگوں کو آج اتنی بڑی یہ بہار ملی ہے. یہ در حقیقت وہ ذرہ یہاں جو پڑا تھا اللہ نے اسے آباد کر دیا. تو جو بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. ان کا نظم باقاعدہ ایک ایسا ہے کہ ان کی ایک ٹیم کراچی سے مستقل امتحان لینے کے لیے آتی ہے، 6 مئی 6 مئی سالانہ. یہ ساری کارکردگی کے پیچھے ہمارے محترم حاجی بھائی محمد عظیم صاحب، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت دے، ان کا ہاتھ ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے حاجی صاحب، ان لوگوں کا تعاون ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. مقامی طور پر مفتی صاحب ہمہ وقت یہاں موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبات دیتے ہیں، روزانہ درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور بھی دیگر مسائل میں. پورے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ مختلف بستیوں اور علاقوں سے تشریف فرمائیں. آپ سب لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کہاں کہاں پہنچ کر آپ کے دکھ سکھ میں کیسے شریک ہوتے ہیں. یہ ایک عالم کا اعلیٰ کردار ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کردار کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ حضور کی سیرت کا ایک انمول ورک ہے جس کو مفتی صاحب نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہر ہفتے دین پور شریف خانقاہ میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں صرف دعا کے لیے جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے ثمرات ہیں. حضرت میاں صاحب کچھ عرصہ پہلے یہاں سے کہیں آگے گزر رہے تھے تو یہاں تشریف لائے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کے نتائج ہیں جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید یہ ایک بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، اللہ جسے نصیب کر دے. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے قصص القرآن، 4 جلدوں میں. انہوں نے ایک کتاب میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک بچہ پیدا ہوا جو مادرزاد، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، ہاتھ اور پاؤں سے لولا لنگڑا. اب جو بہرا ہو وہ بولتا بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچا تو اس کی زبان پر سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں، سارا قرآن اس کو زبانی یاد تھا. ضلع لیا میں ایک علاقہ ہے کروڑ لال عیسن، وہاں کی تحصیل ہے. وہاں ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، بستی قاضی والا. میں وہاں گیا تو میرے ساتھ اس جلسے میں حضرت مولانا علی شیر حیدری مرحوم بھی تھے، بلکہ وہ میرے ساتھ کیا تھے، میں ان کے ساتھ تھا. تو ہم جلسے میں گئے، وہاں ایک طالب العلم کا قرآن کا ختم تھا. جیسے ابھی ایک بچہ آیا جس کے متعلق مفتی صاحب نے کہا یہ یتیم ہے، اکیلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس کا نہ کوئی چچا، نہ ماموں، نہ کوئی اور عزیز. وہ اکیلا بچہ یتیم تھا. اس نے پڑھا. مدرسے کے استاد نے یہ محنت کی کہ مولانا کو خیرپور سے بلوایا، مجھے خانپور سے، کہ جی ہمارے اس بچے کی دستار بندی کے لیے آئیں. وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ اس بچے نے 7 ہفتوں میں پورا قرآن زبانی یاد کیا. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، 1 ہفتے میں 1 منزل اس نے یاد کی اور 7 ہفتے میں پورا قرآن زبانی یاد کیا. پتوکی میں ایک مدرسہ ہے، ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں قاری محمد ابراہیم مفید، ان کا نام ہے، ضعیف العمر ہیں، بڑی عمر کے ہیں. ان کے ہاں ختم تھا تو میں جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ ایک باپ اور بیٹے کا کٹھے ختم قرآن تھا. میں نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بچہ پڑھتا رہا پچھلے سال، اس نے قرآن ختم کرنا تھا تو ہم نے تقریب منعقد کی کہ اس کے ختم کی تقریب ہو. تو اس کے والد نے اپنے والد کو جا کر کہا ابا جی مبارک ہوئے توانو تہاڈا پوتا حافظ بن گیا ہے. توکی کے لوگ تھے وہاں، لاہور کے ہیں، اردو پنجابی بولتے ہیں.
تو اس دادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا پتر تینوں مبارک ہووے, قیامت والے دن تو سر تے تاج پانا ہے, میں تو نہیں پانا. مینوں تا مبارک ہوندی جدو تو حافظ ہوتا. جیسے مولانا آرمی میں ہے تو وہ آدمی بھی آرمی میں تھا, وہ نوجوان اس بچے کا والد. اس نے 1 سال کی چھٹی لی. بچے کا کہا اس کو ختم نہ کراؤ, اس کی گردان شروع کرا دو, آخری سبق نہ پڑھے. باپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, بچے نے گردان کرنا شروع کی. 1 سال کے اندر باپ نے بھی قرآن ختم کیا, اس کی گردان مکمل ہوئی. باپ اور بیٹے کا اکٹھے ختم قرآن ہوا. یہ میں واقعات آپ کو اس لیے شوق دلانے کے لیے سنا رہا ہوں. یہ وہ ہے جو ہم نے اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھی, ورنہ پڑھے لوگوں کے تو بڑے واقعات ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے چھوٹے شاگردوں میں سے ہیں. ان کی والدہ ان کو لے آئی کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ, دینی علم پڑھاؤ. امام ابو حنیفہ کہنے لگے میری مجلس علمی مجلس ہوتی ہے, میں قرآن کے حافظ کو داخلہ دیتا ہوں, کیونکہ قرآنی آیات پڑھنی ہوتی ہیں, مسائل تلاش کرنے ہوتے ہیں, آیتوں سے استنباط کرنا ہوتا ہے, تو آپ اپنے بچے کو پہلے حافظ کرائیں پھر لے آئیں. والد لے گئے امام محمد کو, ہفتے کے بعد واپس لے آئے. امام صاحب نے دیکھ کے کہا یہ وہی بچہ نہیں جو پچھلے ہفتے آیا تھا, تم پھر لے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اب یہ حافظ ہو گیا ہے. 1 ہفتے میں کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت آپ اس سے سن لیں, قرآن مجید اس سے جہاں سے سنتے تھے زبانی یاد تھا. ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خانپور سے پہلے ہم یہاں کوٹ سوابے کے ساتھ, بہشتی کا قصبہ ہے, میری پیدائش تو خانپور کی ہے لیکن یہ پہلے وہاں ہم رہتے تھے. وہاں ایک قریشی فیملی تھی جن میں سے اکثر قریشی دین پر شریف میں مدفون ہیں. یہ بدر دین, صدر دین وغیرہ والے وہاں لنگر بھی پکاتے رہے روٹی. ان قریشیوں کا ایک بچہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس وہاں قرآن پڑھنے کے لیے آیا. یہ مولانا سنایا کرتے تھے. فرمان لگے جب بچہ میرے پاس آیا تو چھوٹا سا تھا, میں نے اس کو, اس زمانے میں نورانی قاعدہ نہیں ہوتا تھا, ایک چھوٹا سا قاعدہ 4 ورقوں کا ہوتا تھا, 932 ملتانی قاعدہ, وہ ہم پڑھتے تھے. فرمان لگے اس کے بعد بچہ اتنا ہوشیار تھا کہ میں نے کہا اس کو قاعدہ کیا پڑھانا ہے, اس کو قرآن مجید شروع کرا دوں. شروع کرایا تو وہ سبق پڑھتے پڑھتے نا جی, بچے مختلف بیٹھے تھے, کوئی 10ویں پارے میں, کوئی 12ویں میں, کوئی 15ویں میں, کوئی 18ویں میں, کوئی کہیں. تو جو بچہ کہیں تھوڑا سا غلط پڑھتا, یہ بیٹھے ہوئے اسے ٹوکتا. وہ سبق جتنا دیا تھا وہ یاد کر کے آ کے مجھے جب سنانے لگا تو سبق سے بھی آگے اس نے پڑھنا شروع کر دیا. میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ اس نے کہاں سے یاد کیا ہے. پھر لڑکوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں بھی بتاتا ہے. تو میں نے اس کے والدین کو بلایا کہ آپ نے بچے کو امتحان کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی امتحان نہیں. بھئی اس کو قرآن مجید کیسے آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. اتنی بات ہے کہ یہ بچہ شدید بیمار ہو گیا تھا, ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے تھے, ایسے لگتا تھا کہ اس کی نزا کی کیفیت ہے, اچانک ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کی یہ کیفیت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں میں نے اس بچے کا امتحان لیا. ایک حدیث ہے کتابوں میں, اس حدیث کی عبارت ایسے ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت ہو, ورنہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے, عام ان پڑھ جاہل کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے. یعنی قرآن کی عبارت سے دنیا کی کوئی عبارت نہیں ملتی. اس کا انداز اس طرح سے تھا کہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے شاید قرآن کی آیت ہو. تو مولانا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو کہا بیٹے یہ قرآن میں کس جگہ پر آیت ہے, ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا. اب میں نے بھی جلدی سے پڑھا ہے تو عام آدمی کو پتہ لگے گا شاید قرآن کی آیت ہے. جب یہ فرمایا کہ یہ کس جگہ پر ہے تو فرمانے لگے اس بچے نے یوں آنکھیں بند کی اور یوں کیا, پھر یوں کیا, ایسے کر کے کہنے لگا اس قرآن میں تو نہیں, کہیں اور ہو تو پتہ نہیں. نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے جب میں نے یوں کیا ہے تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن دیکھا ہے, اور جب میں نے یوں کیا ہے تو والناس سے الحمد تک سارا قرآن دیکھا ہے, اس قرآن میں نہیں ملا. یہ قرآن کا اعجاز, یہ قرآن کا معجزہ. قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا کے اندر اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوگی. میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس میں یہ بات کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں ان اداروں کی بقا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. یہ لوگ NGOs بناتے ہیں, بڑے بڑے جناب
मुख्तलिफ उनवान पर कमेटियाँ बनाते हैं, मुख्तलिफ उनवान पर शोबे खिदमत खल्क के बनाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ वसूल होता है। अव्वलन तो शरान उनको मसाइल का पता नहीं होता कि इसको तकसीम कैसे करना है, हकदार है नहीं है, मुस्तहिक है नहीं है, सैयद है गैर सैयद है, इसको देना जायज़ है नाजायज़ है, बस माल आ गया है ऐसे दे दिया है। देने वाले का भी कबूल नहीं होता, आगे तकसीम करने वाला भी गुनाहगार होता है। और जहाँ मदारिस होते हैं, उलमा मुफ्तियान निज़ाम चूँकि मदारिस के मसाइल से वाकफियत रखते हैं, इसलिए वो उसका शरई हल तलाश करके शरीयत के मुताबिक उसका करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इतनी बड़ी दीनी इदारों का चलाना इतना बड़ा सिस्टम है कि दिन में 3 मरतबा बच्चों को खाना मिलता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर आपके बच्चों की पूरी तरबियत, पूरी इस्लाह। इन सारे बच्चों के आप चेहरे देखें, कितनी चेहरे पे नूरानियत है, कैसा सफ़ेद लिबास है, किस तरीके से कुरान मजीद पढ़ते हैं। और आपने उन बच्चों की मेहनत, जो मुफ्ती साहब ने इनको तैयार किया, यूँ समझो कि हमने ठीकरियाँ दी हैं, इन्होंने हमें हीरे और जवाहर पैदा करके दिए हैं। हमने कंकर दिए हैं, इन्होंने हीरे हमें तैयार करके दिए हैं। तो इन इदारों के हम मुआविन बने, इनके हम मुहाफिज बने, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात, और फिर कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मदरसे में आकर मुफ्ती साहब को कहा करें हमें इनकी ज़ियारत कराओ, इनको देख लेना। देखने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अजर अता करते हैं जैसे काबतुल्लाह के दीदार का अजर मिलता है। एक हदीस में आता है 4 निगाहें ऐसी हैं, बल्कि जिनको देखना अजर व सवाब से खाली नहीं। अन्नज़्रु इलल काबती इबादतुन, बैतुल्लाह को देखना बहुत बड़ा अजर व सवाब है। कोई इबादत काबे में बैठकर न करो, सिर्फ ऐसे देखते रहो, सवाब मिलता है। अन्नज़्रु इलल मसहफ़ इबादतुन, कुरान मजीद को देखो, ये देखना ही इबादत है। पुराने ज़माने में बूढ़ों की आदत होती थी फजर की नमाज के बाद मस्जिद में कुरान खोल के पढ़ते थे। आजकल वाक करते हैं, उस ज़माने में कुरान पढ़ते थे। हमारे यहाँ माहौल बदल गए हैं, कुरान से हमने रुख मोड़ लिए हैं। सुबह सवेरे उठे तो सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं किसकी कॉल आई हुई है, किसका मैसेज आया हुआ है, अल्लाह रसूल भूल जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बूढ़े कुरान खोल के नी भी आता था तो उसको यूं उंगलियां रखते थे, हाथ रखते थे, और बाज़ दफ़ा ये भी कहते थे अल्लाह सिया ए सच है, ए ठीक आ के ए सच है। हम सोचते थे ये बाबे क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं। जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो फिर समझ आया कि ये बाबे आम काम नहीं कर रहे। अन्नज़्रु इलल मसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना ही इबादत है। और जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं ये कितनी बड़ी इबादत करते हैं कि इनकी निगाह में कुरान है, इनकी ज़बान पर कुरान है, इनके हाथ में कुरान है, इनके सामने कुरान है। नज़र उठती है तो कुरान पर, ज़बान पे आता है तो कुरान, हाथ उठते हैं तो कुरान को लगते हैं। इतनी बड़ी सआदत। और हमारे मदारिस के इस निज़ाम में जो बच्चों की तालीम के औकात हैं, कम अज़ कम 10 घंटे तालीम होती है। कितने घंटे? 10 घंटे। सुबह से लेकर 12 बजे तक, जोहर से असर तक, मगरिब से इशा तक, इशा के बाद भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, आराम से मेरे जैसा नाज़रा खां आदमी भी देख कर पढ़े तो 20 मिनट में 1 पारा पढ़ेगा, तो 1 घंटे में 3 पारे पढ़ेंगे, तो 10 घंटे में कितने पारे होंगे? जोर से बोलो यार। कितने बच्चे हैं जी अपने मदरसे में? कुल 145 तालिबुल इल्म यहाँ पढ़ता है। रोजाना 145 कुरान का ख़त्म यहाँ होता है। मैं कहता हूँ इस बस्ती वालों, जहाँ इतना कुरान रोजाना पढ़ा जाए कि 145 ख़त्म कुरान का होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत कितनी बरसती है। ऐसे ही हुजूर ने फरमाया अन्नज़्रु इला ज़मज़म इबादतुन, ज़मज़म को देखना इबादत है। एक रिवायत में आता है कि साइल ने पूछा, महबूब काबे जाने का मौका ना मिले, ज़मज़म को देख ना सकें, और कुरान मजीद भी बाज़ दफ़ा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो फिर हम तो महरूम रहे। आपने फरमाया अन्नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, माँ बाप का दीदार कर लिया करो, ये भी इबादत है।
تو آپ آج وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو علم نبوت پڑھائیں گے۔ تقریر حضرت مفتی صاحب کی آپ نے سن لی، باقی مولانا نے بھی بیان کیا، علماء کے بیانات ہو گئے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں۔ آج 27 کی رات ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ہمارا سلسلہ ہے، حضرت پیران پیر نے اپنی کتاب غنیہ میں 27 کی رات کی اہمیت پر بڑا کچھ لکھا ہے۔ اکثر مشائخ نے لیلۃ القدر کو 27ویں شب میں دیکھا ہے، یعنی اس کے انوارات محسوس کیے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد بھی لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیکن تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الرحمان، مولانا سعید احمد دہلوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے سورہ القدر کی تفسیر میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں کہ میرے والد کا زندگی کا تجربہ تھا، انہوں نے ہفتے کے جو 7 دن ہیں لیلۃ القدر کو ان دنوں پر یوں تقسیم کیا ہوا تھا۔ وہ سارے دن میں نہیں بتاتا، آج اس سال کا دن بتاتا ہوں۔ جس سال پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہو، اس سال لیلۃ القدر 27 کی رات کو ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ آج یقیناً وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ اجتماعی عمل ہو گیا، بہت خیر کی باتیں آپ نے سن لیں۔ اب انفرادی عمل میں کم از کم یا تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اتنی لمبی نماز کی توفیق نہیں تو 2-4 رکعت تہجد کی اس وقت بھی بے شک پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات کی نماز ہے۔ اور وہ نوافل پڑھنے کے بعد کلمہ طیب، استغفار، درود شریف اور دعا جو سیدہ عائشہ کو حضور نے سکھائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو اس رات پڑھیں۔ اور ہر آدمی آج کی رات اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے صدقے کی نیت کرے، اور یہ کوشش کرے کہ کسی ضرورت مند موجود ہے تو اس کو دے دے، ورنہ اس رات نکال کے یوں رکھ لے کہ یہ صدقہ کل میں فلاں ضرورت مند کو دوں گا۔ نیت اب کر لے تاکہ یہ ایک عمل خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے اجر والا آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ وہ ایک پائی آپ نے نہیں دی، گویا 1000 مہینے تک روزانہ آپ اتنا صدقہ کرتے رہے، 1000 مہینے تک روزانہ اتنی نفلیں پڑھتے رہے، 1000 مہینے تک اتنا آپ نے کلمہ طیب اور استغفار اور درود شریف پڑھا، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، یعنی اور کچھ نہیں تو سورہ یاسین پڑھ لیں، سورۃ ملک پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے یہ عمل کرنے کے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے بغیر کسی تکلف کے کہ آج کی دعا مفتی ساجد صاحب کروائیں گے۔ ان کی محنت ہے، حقیقت ہے، میں بہت دل سے خوش ہوں اس آدمی پر۔ اللہ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے بھی کام لے رہے ہیں جو ان کی معاون ٹیم ہے، ان کے ساتھ کام کرتی ہے، انتظامیہ ہے ہماری، یہ سب کے سب مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کو جزائے